شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو، اور خصوصاً وہ بندہ ذلیل ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چل رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دین پر چلنے کے لیے جو آمادہ ہے، یہ بندہ تیرا ہے، میں اس کو ذلیل کر کے رہوں گا، میں اس کو بھٹکاؤں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا، اس سے ایسا کام کرواؤں گا جو اس کو بھی ذلیل کرے گا اور اس اسلام کو بھی، اللہ کے دین کو بھی لوگوں کے سامنے مذاق بنائے گا۔ شیطان ایسا کام کرواتا ہے، اس کا مقصد ہی ہے، وہ انسان کا دوست نہیں ہے، وہ انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ شیطان کبھی دوست بننے والا نہیں، چاہے آپ اس سے اچھا سلوک کریں یا جو بھی کریں، وہ دشمن ہے، دشمن ہی رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر، نقش قدم پر تم مت چلو۔ شیطان نے جو راستہ تمہارے لیے ہموار کیا، اس راستے پر تم مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تو بس تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہے، تم کو ایسے کام کرنے کو کہتا ہے جو برائی والے کام ہیں اور جو بے حیائی والے کام ہیں۔ بالسوء والفحشاء، ظلم، جبر، گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام، اور اسی طرح سے ایسے کام جس میں بے حیائی ہے، فحشاء جس میں فحش باتیں آتی ہیں، زبان سے گندی بات کا نکالنا، کانوں سے گندی بات کا سننا، دل سے بری باتوں کا سوچنا، اور اپنی عملی زندگی میں حیا کے طریقے کو چھوڑ کر، عزت والے طریقے کو چھوڑ کر بے حیائی اور بے عزتی کے طریقے کو اپنانا، اسلامی آداب کو چھوڑ کر ننگے پن کو اپنانا، آزاد روی کو اپنانا۔ شیطان یہ چاہتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ تم بے حیائی والے راستے کو اپناؤ اور تم حیا والے راستے کو چھوڑ کر برہنگی کو اپناؤ، اخلاقی اعتبار سے عریانیت کو تم اپناؤ۔ اور اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے قصے میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ شیطان نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کا جسم کا وہ حصہ جو ان کو چھپانا چاہیے تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا تھا نگاہوں سے، وہ ایک دوسرے کے سامنے لیا اور ان سے کیا کہا، یہ پھل ہے، یہ پھل کھاؤ، تم فرشتے بن جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تم کو حکومت مل جائے گی، تم ہمیشگی کی زندگی جینے والے بن جاؤ گے۔ اچھے اچھے خواب دکھائے، ترقی کا راستہ دکھایا، اونچا راستہ دکھایا، فرشتے بن جاؤ گے، ترقی ہو جائے گی، فرشتوں جیسے بن جاؤ، بادشاہت تم کو ملے گی، بڑا مرتبہ، اونچا مرتبہ تم کو ملے گا، حکومت تم کو ملے گی، اور تم کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ ایک اونچی چیز دکھائی اور وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آپ دیکھیں، دوسرے مقامات آپ دیکھیں، پورا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جیسے ہی وہ پھل انہوں نے کھایا، شیطان کی بات اور اس کے وسوسے میں آ گئے، جسم پر جو لباس تھا اللہ کا دیا ہوا عزت کا لباس، وہ لباس سب سے پہلے اتر گیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان ذلیل ہو، شیطان چاہتا ہے کہ اس پر سے جو پردہ ہے، عزت کا پردہ، عزت کا لباس، اس سے اتروا دے، اس کو ذلیل کرے، اپنی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اس کو ذلیل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے کام کرواتا ہے جس سے پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچائے، وہ اللہ کی پناہ میں آئے، وہ آزادی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو اپنائے، جس دین میں عزت کا راستہ بتایا گیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے،
سماج اور معاشرے کی فلاح کا راستہ بتایا گیا ہے. ہر ایک کے لیے عزت والا راستہ، باپ، بیٹا، بیٹی، ماں، بیوی، شوہر، اولاد اور سارے لوگ رشتہ دار، ہر ایک کے لیے عزت والا راستہ، آپسی تعلقات کے اعتبار سے بہترین راستہ بتایا گیا ہے کہ جس میں شیطان کے حربوں کے لیے جڑ کٹ جاتی ہے، اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے. ایسے آداب اور ایسے اصول بتائے گئے ہیں جس سے سماج کے اندر خیر آ سکتی ہے، سماج کے اندر لوگوں کے اندر بے حیائی، زناکاری، بدکاری، عریانیت، فحاشی، یہ ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. اسلام میں بتایا گیا.